Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने. सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला. बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिबाहा जी. सर आज के मेरे प्रोग्राम का जो टॉपिक है, सुनने में ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक समिट जो हर साल यूएस हर साल तो खैर नहीं, लास्ट जो हुआ था 2021 में हुआ था, इस बार 2023 में जो समिट यूएस जो है ऑर्गेनाइज करवा रहा है जिसमें पाकिस्तान भी इनवाइटेड था. लेकिन पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट पास की गई कि ये जो इवेंट है, ये समिट जो है वो एडवांस स्टेज पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो ना जाएं. आप इस बारे में क्या कहेंगे इस पूरे सरकमस्टांसेस को देखते हुए, और मुख्तलिफ जराए मुख्तलिफ जो है इस न्यूज के हवाले से अपनी राय पेश करें कि चाइना के कहने पे नहीं जा रहे तो कोई कुछ कह रहा है. आप बताएं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया में अब चाइना जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो एक ब्रॉड डेमोक्रेटिक, जिसे वो कहते हैं, एक फ्रंट बना रहा है. यानी एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को एक तरफ, और डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स का मतलब है वो लोग जो अमेरिका के साथ जमहूरियत में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिद वे अमेरिका डिस्क्राइब्स, ठीक है, डेमोक्रेसी. मेरे ख्याल से पिछले चंद सालों में पाकिस्तान को इन्होंने नहीं इनवाइट किया था वाइल इमरान खान वॉज इन पावर. तो उन सालों में क्योंकि पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया, हो सकता है एक वजह यह भी हो क्योंकि अब वो जो प्रोजेक्ट है एडवांस स्टेज पे, जिस तरह आप बता रही हैं, है, और पाकिस्तान का उसमें पहले कोई तैयारी नहीं है. एक वजह तो ये हो सकती है कि इनकी तैयारी नहीं है वहां पे जाने के लिए, और पहले क्योंकि इनवाइटेड नहीं थे, इस दफा हुए हैं, तो ये अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं समझते जाने के लिए. ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं लॉजिकल वजह तो यही नजर आती है. लेकिन अगर कहा जा रहा है कि चाइना भी नहीं गया, चाइना को भी बुलाया था और पाकिस्तान चाइना के कहने पे नहीं जा रहा, तो फिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरफ से ये एक वो क्या कहते हैं, साइड लेने वाली चाइना की तरफ जो है रुख है, जो मुझे कंफ्यूज करता है. क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले दिनों में अमेरिका से एड भी ली है, F-16 भी पाकिस्तान को उन्होंने ओके कर दी हैं. तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या फॉरेन ऑफिस और बाकी एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से इस सारे इशू को देख रही है. तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा ताकि इसकी जो है ना इम्प्लीकेशंस के क्या वजूहात हैं कि इन्होंने नहीं गए, वो हमें पता लग सके. सही हो गया. तो सर आप क्या समझते हैं कि अगर वो नहीं जाएंगे, मतलब पाकिस्तान की जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने अच्छे नहीं है और पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल गया, तो वर्ल्ड वेस्ट जो है यानी कि वेस्ट वाली साइड जो है, उनको पाकिस्तान क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि वो इस पर नहीं जाएंगे? मतलब क्या कहेंगे आप कि अगर वो वर्ल्ड, मतलब देखिए आईएमएफ को भी कंट्रोल वेस्ट वर्ल्ड ही कर रहा है, ठीक है, और हम उनसे एड वगैरह चाह रहे हैं, और अगर इस तरह के समिट में पाकिस्तान नहीं जाएगा तो हम पूरे वर्ल्ड को यानी कि वेस्ट वर्ल्ड को क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? अगर कर भी रहे हैं तो क्या आईएमएफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और फर्दर वो हमें क्या एड देंगे? क्या कहेंगे? जाहिर है नेगेटिव भी पड़ेगा उसका असर, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता. लेकिन पाकिस्तान की और दुनिया पाकिस्तान के मुतालिक क्या सोचती है, मेरे ख्याल से दुनिया के पास टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तान की जो वजूहात में अपना टाइम जाया करें. इनविटेशन थी, ये नहीं जा रहे, और ये एक डिप्लोमेटिक पोजीशन जो ली है पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो नहीं है. लेकिन हो अपना फॉरेन ऑफिस की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की क्या कैलकुलेशंस हैं, क्या उन्होंने सोचा है भी नहीं, सिर्फ चाइना के कहने पे कर दिया है. अभी ये बहुत इट्स टू अर्ली टू मेक आउट के इन्होंने क्यों किया है. क्योंकि इनविटेशन अगर थी तो जाने में क्या
فرق تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پہلے یہ سسٹم چل رہا ہے ہر سال اور پاکستان نے اس میں حصہ نہیں لیا، تو ایک طریقے سے ناراضگی بھی ہو سکتی ہے دکھانے کی کہ دیکھو میں پہلے آپ نے نہیں بلایا اور اب ہمیں بلا رہے ہیں. تو یہ بھی پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک موو ہو سکتا ہے کہ جی جب پہلے ہی آپ نے کیا تھا انیشیٹو تو وائی وی ور ناٹ انوائٹڈ. ہاں جی. تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کبھی کوئی کلیئر پالیسی تو ہوتی نہیں کہ جس کے ہم پریڈکٹ کر سکیں کہ یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے. اگر چائنا کے کہنے پہ نہیں جا رہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک سائیڈ، یہ جو کمپٹیشن ہو رہی ہے امریکہ اور چائنا کی، تو پھر پاکستان نے چائنا کی سائیڈ لے لی ہے. اف دس از ٹرو. سمجھ گئے آپ؟ بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان اس سبمٹ میں نہیں جاتا تو ہم پاکستان خود کو ڈیموکریٹک کنٹری کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا پاکستان اب کیا ڈیموکریٹک کنٹری نہیں رہا جو وہ اس سبمٹ میں جانا پسند ہی نہیں کر رہا؟ ایک جانب یہ سوال اٹھتا ہے، اور دوسری جانب اگر بات کریں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان اور یو ایس کی جو ریلیشن ہے وہ آنے والے ٹائم میں تھوڑے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اگر پاکستان جو ہے اس سبمٹ میں شرکت نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ کو رسپیکٹ دی جائے آپ نہ اسے اویل کریں تو تھوڑے اس کے کانسیکوینسز تو انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ورلڈ کی بات کریں یہ بڑے لیول پر آ جاتا ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ پاکستان اس سبمٹ میں جانا جو ہے نہیں جانا افورڈ کر سکتا ہے، یا یو ایس کے ساتھ تعلقات خراب کرنا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے جبکہ ہم آئی ایم ایف سے ایڈ کے منتظر ہیں؟ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ دیکھیں، اگر فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں پاکستان کین افورڈ دس. ہمیں تو یوں ہی سوچنا چاہیے نا. میرے خیال سے پاکستان کین ناٹ افورڈ اٹ، لیکن یہ میری رائے ہے، حکومت پاکستان کی رائے یہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ کیونکہ پاکستان اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے تو وہ ہمیشہ وہاں پہ جائے جہاں پہ اس قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ زیادتی وہ زیادتی ہوئی ہے. آئی مین ون کین میک این آرگیومنٹ. اور اگر یہی وجہ ہے کہ چائنا کی وجہ سے انہوں نے روک لیا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ ایک غلط موو ہے. سمجھ گئے آپ؟ بالکل. پاکستان دنیا کے لیے ایک پرابلم تو بن گیا ہوا ہے نا. یہ نہ جمہوریت ہے، نہ یہ ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ ہے، نہ یہ ایک کلاسیکل قسم کی اسلامک سٹیٹ ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایران ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں پاکستان از نائدر فش نور فاؤل. تو پاکستان نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے؟ کچھ جو ایک مطلب اگر ہم کوشش کریں اس سوچ کو سمجھنے کی، تو میں نے آپ کو 2-3 پاسبلٹیز دے دی ہیں. تو پاکستان اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہوئے ایک ڈیموکریٹک فورم میں نہیں جا رہا، یہ ایک تعجب کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے پاس کچھ ایسی آرگومنٹ بھی شاید ہوں کہ بھی ہم جمہوریت تھے اور انہوں نے پہلے ہمیں نہیں بلایا تو اب اس سٹیج پہ بلا رہے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی کئی باتیں ہو سکتی ہیں. جہاں تک آئی ایم ایف والی بات ہے تو یہ قطعاً پازیٹیو نہیں ہو سکتی، یہ نیگیٹو ہی اس کا اثر ہوگا. بالکل سر، اور واقعی اس کا نیگیٹو اثر ہوگا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر ہم ویسٹ ورلڈ کو یہ شو کروا رہے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی نہیں ہے، یا پتہ نہیں کیا شو کروانا چاہ رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ. باقی دوسرے جانب ہم آتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان آرمی کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ ادھر ایس یو سبمٹ میں انڈیا میں جا چکا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیا پاکستان کا ایک ملٹری ڈیلیگیشن کہاں جا چکا ہے؟ سبمٹ جو انڈیا میں ہو رہا ہے. اگر یہ جا رہے ہیں تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. تو میں تو بہت خوش ہوں. پاکستان کو اور انڈیا کو ڈائیلاگ کرتے رہنا چاہیے. یہ جو ڈائیلاگ نہیں تھا ہو رہا، اس سے پاکستان کو نقصان ہی نقصان تھا. تو اگر یہ سچ ہے تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے اور ہمیں سب کو اس کو بیک کرنا چاہیے پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں. سمجھ گئے آپ؟
اینڈ اف خواجہ آصف از گوئنگ دیٹس ویری گڈ. اس کا مطلب ہے ہائی لیول منسٹریل لیول پہ پاکستان کی پریزنس ہوگی تو ویری گڈ. بالکل. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو وہ نہیں جا رہے؟ پہلے انہوں نے کنٹروورشل سی سٹیٹمنٹ دی انڈیا کے پرائم منسٹر کے بارے میں، بچر آف گجرات کہا ان کو، اور اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں نا کہ کس منہ سے جائیں گے وہاں انڈیا کس منہ سے جائیں گے؟ جب اس نے بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا تبھی میں نے شاید تمہارے ساتھ ہی پروگرام کیا تھا کہ یہ اس کی ایک انتہائی ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے. وہ کوئی پبلک میٹنگ لاڑکانہ میں نہیں تھا ایڈریس کر رہا، وہ ساری دنیا کے سامنے پاکستان کا فورن منسٹر تھا. اور فورن منسٹر اس قسم کی زبان نارملی کبھی استعمال نہیں کرتے، اور وہ بھی جبکہ انڈیا پاکستان کے تعلق ہمیشہ رہیں گے. ان کو خراب کرنے کے لیے اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، اور شاید اس کا خیال تھا کہ عمران خان کی چھٹی ہو رہی ہے، شہباز شریف از ناٹ پاپولر، تو شاید اسٹیبلشمنٹ مجھے اب اپنا وہ بلا لے. تو اگر یہ اس کی سوچ تھی تو پھر یہ تو ایک بہت وہ کیا کہتے ہیں ایمبیشس انڈیویجول کی ہے، جس نے نہ ادھر کا سوچا نہ ادھر کا سوچا، نہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ کو سوچا کے متعلق سوچا، اور اپنے لیے ایک پوائنٹ سکور کرنے شروع کیے. تو واقعی وہ کس منہ سے جائیں گے اب انڈیا میں؟ اونلی خواجہ آصف کین گو، جنہوں نے کوئی اس قسم کا بےہودہ بیان نہیں دیا. تو ٹھیک ہے، آئی ہوپ بلاول خان ایکچولی شوڈ withdraw his word جو انہوں نے استعمال کیے ہیں. withdraw کر لیں گے تو پھر انڈین انہیں انوائٹ بھی کر لیں گے، ورنہ کس منہ سے جائیں گے یہ کہہ کے. سو بلاول when he did that I was very disappointed کہ اس کو کیا ہو گیا اس بندے کو. لیکن اس کا اثر یہی ہے نا کہ he is not going and the defense minister is going, but whosoever is going is very good. میں یہ کہہ رہا ہوں. بالکل سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اینڈ آپ کی رائے سن کر اچھا لگا. اور ویورز، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.